درود شکری محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم صدقہ عید الفطر یا فطرے کا بیان سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے دو باتیں اسی ضمن میں زکوٰۃ اور فطرے کے مسئلہ، بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، در مختار، اور اسی طرح مرتدین کو بھی دینے سے ادا نہ ہوگی، جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں یا کسی اور ضروری دینی کا انکار کرتے ہیں۔ سوال کس کو حلال ہے سوال کرنا؟ مسئلہ، جس کے پاس آج کے کھانے کو ہے یا تندرست ہے، کما سکتا ہے، اسے کھانے کے لیے سوال حلال نہیں، اور بے مانگے کو خود دے دے تو لینا جائز ہے۔ اور کھانے کو اس کے پاس ہے مگر کپڑا نہیں تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر جہاد یا طالب علم دین میں لگا ہے تو اگرچہ صحیح تندرست کمانے کے لائق ہے تو اسے سوال کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے سوال جائز نہیں، اس کے سوال پر دینا بھی ناجائز، دینے والا گناہ گار ہوگا برابر کا۔ در مختار، بھیک مانگنے کی برائی۔ مسئلہ، بھیک مانگنا بہت ذلت کی بات ہے، بغیر ضرورت سوال نہ کرے۔ حدیث پاک اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ بے ضرورت سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی شریف۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو غنی بننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دے گا، اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا۔ بخاری، مسلم، جامع ترمذی وغیرہ۔ اور فرمایا، جو بندہ سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا۔ ابو یعلا شریف اور بزاز، امام طبرانی۔ اللہ اکبر۔ جو سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کرے تو وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنا ہے اس کے پاس کہ سوال کرنے جیسا؟ تو جس کے ہوتے ہوئے سوال جائز نہیں، تو سرکار علیہ السلام فرمایا، دیکھیے آپ سمجھے مسئلہ، کہ سوال کرنے والے جو سوالی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ جو آگ کی زیادتی چاہتا ہو، یعنی آگ میں جانے والا دوزخی ہو گیا ایک طرح سے۔ وہ کیسا؟ تو سرکار سے سوال کیا گیا کہ کون سا سوال کرنے والا، کتنا ہو مال اس کے پاس کہ وہ سوال کر سکے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صبح اور شام کا کھانا، 2 ٹائم کا اس کے پاس کھانا ہے تو وہ سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل کا ماحول آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے۔ ابو داؤد، ابن حبان شریف، ابن خزیمہ۔ اب آئیے صدقہ فطر کا بیان۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں معلق رکا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ دلمی خطیب، ابن عساکر۔ مسئلہ، صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ کل 2-3 آدمی مسئلہ پوچھ رہے تھے، اب غائب ہو گیا آج، تو جن کے لیے کوشش کرتا ہے بندہ، بس ایسے دیکھ لیجیے، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق دے بس، اور سب کو سمجھنے کی۔ یہ ضروری مسئلہ تھا، وہ سوال بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، زندگی میں معلق ہے آپ کی طرف۔ 25 سال سے نہیں دیا، آج دینے لگیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ فرمایا سرکار نے کہ وہ جو نماز سے پہلے دینے کا جو ثواب ہے نا، وہ تم نہیں پا سکو گے، وہ کتنا، آپ اس پہ بھی حجت نہیں کرو گے وہی ملے۔ ایک تو بھول جاؤ، ایک چھوڑو، لیکن ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں کیا فرمایا
یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساکت نہ ہوگا، ادا کر دیا تو اب ساکت نہیں ہوگا اس پر حکم. نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بھول گیا تھا تو میری قضا ہے، قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہوگا. 25 سال 20 سال 30 سال عمر کے آخر حصے میں زندہ ہے، جب تک مر گیا تو پھر تو اس کے اوپر قرضہ ہے. اگرچہ سنت اور مستحب عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. در مختار مسئلہ، عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. واجب سمجھیے گا، ابھی یہ سمجھیے گا، اس میں تھوڑا سا ذہن میں آدمی کے بیچارے کنفیوز ہوتا ہے. عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی، صبح صادق سورج جیسے ہی نکلا واجب ہو گیا صدقہ فطر. لہٰذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا فقیر ہو گیا، یا فقیر ہو گیا، پیسہ ہی نہیں، کنگلا ہو گیا، کچھ ہو گیا، اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. یہ ہے مسئلہ. مثال کے طور پہ سورج سے پہلے اگر چلا گیا، اگر سورج کے بعد وہ مرا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جب صدقہ واجب ہو گیا، تب تو اس کو مرنے کے بعد بھی ادا کرنا پڑے گا، اس پہ قرض رہے گا. مسئلہ، صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا جو کافر مسلمان ہوا، جو فقیر غنی ہوا، اس پر صدقہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو آسان، یعنی صادق ہونے کے بعد، صبح سے پہلے جو تھا نا وہ تھا، اب ہو گیا تو اب تو اس کے پہ ہے ہی نہیں. جس وقت واجبیت کا فارمولہ آ گیا، اب وہ مسلمان ہوا تو اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے. پہلے ہوتا، کچھ گھنٹے پہلے فجر میں ہوتا تو اس کو واجب ہو جاتا. صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا. اچھا، جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا، اس پر صدقہ واجب الفطر ہوگا، واجب ہوگا، مرا. صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کے نصاب پر حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، واجب ہے. اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی مال پر سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ میں ہوتا ہے. اگر وہ اصلیہ کے اندر موجود ہے تو وہ فطرہ ادا کرے گا، نابالغوں کا بھی کرے گا، سب کا کرے گا، بچوں کا بھی کرے گا. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ مسئلہ، مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود نصاب کا مالک نہ ہو. اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو اور جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے دیا جائے گا. تفسیر در مختار اور رد المختار. مسئلہ، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. یہ بھی ایک مسئلہ پوچھا تھا، پتہ نہیں کسی نے. یہ اچھی بات سنیے، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. کوئی کہ میں نے پورے 30 دن روزے نہیں رکھے، میرے تو روزے معلق نہیں ہوں گے، تو شاید اب میں صدقہ فطر نہ دوں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے. اگر کسی عذر، سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ معاذ اللہ یا بلا عذر روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. رد مختلف، یعنی جب بھی اس پر واجب ہوگا. باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے. اپنی عورت اور عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بالغ اپنی عورت، بیوی کی زکوٰۃ وہ خود دے گی، تو بیوی فطرہ بھی اپنا خود دے گی. اگر آپ کفالت کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا، اب صدقہ فطر کی مقدار، یہ آخری بات سمجھ لیں. ویسے صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے. یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں. صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے: گیہوں یا اس کا آٹا، ستو، آدھا صاع کھجور یا منقع یا جو، یا اس کا آٹا یا ستو یا 1 صاع. در مختار عالمگیری. مسئلہ، گیہوں جو ہے اور جو دینے سے اور ان کا آٹا دینا افضل ہے. یہ مسئلہ سمجھیے. ہم تو پیسے دیتے ہیں نا، ہمارے تو ہے ہی نہیں رواج، لیکن یہ ایک مسئلہ اچھا آپ کو نئی چیز سمجھ میں آیا شاید ذہن میں، کہ اس سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے دے.
اس سے افضل یہ ہے ہمارے یہاں قیمت دے دے، لیکن یہ کہاں گیہوں اور چاول کہاں ہوتا ہے جب قلت ہو اناج کی. مثال کہ ہمارے گاؤں میں علاقوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اناج کی مال کی قلت پڑ جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، مال ملنا مشکل ہو، تو اس وقت آپ اپنا گیہوں لے کے اور اس کو پہنچائیں جتنی مقدار لکھی گئی ہے وہ افضل ہے. افضل کی بات ہو رہی ہے، افضل ہے. پیسے بھی دے دیں تو بھی افضل ہے. تو چاہے گیہوں کی قیمت دے دے یا جو کی یا کھجور کی، مگر گرانی کی حالت میں، وہی میں نے کہا قحط سالی میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل ہے. اور اگر خراب گیہوں اس اناج میں خراب وغیرہ دے دیا، جو کی دے دی، تو اچھی قیمت سے جو کمی رہ گئی اس گیہوں کے اندر یا اناج میں وہ اس کو زیادہ دینی پڑے گی. رد مختار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی قاسم رزقی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین یا رب العالمین یا رب العالمین. یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو رمضان المبارک کی یا اللہ ہر گھڑی میں جو پل میں ہم نے نیکی کی اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو آباد و شاد و آباد فرما، ہر پریشانی سے دوری فرما. اے اللہ بے روزگاریوں کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ قرض داروں کا قرض عطا فرما دے. مالک جو اس رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کی طرف کوشاں ہیں، یا اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما. اے ہماری دعائیں یا اللہ اس کرونا مرض کو دفع کرنے میں یا اللہ قبول فرما لے. اے اللہ اس مرض کو یہاں سے نکال دے، دنیا سے نکال دے. تو بڑا کریم ہے، تو کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے. رحمت کا ایک چھینٹا مالک ہماری طرف ہو جائے. اللہ جو پریشان ہے اس کرونا کی وجہ سے، اللہ ان کی پریشانی کو، غریب جو بیچارے مر رہے ہیں اور جو روزی تنگی میں ہیں اسی بیماری کی وجہ سے، اللہ افلاس میں، اے مالک ان کی افلاس کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہر ایک پریشانی والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کہا اس درس پاک کے صدقے میں یا اللہ ہماری اس محفل بابرکت کے صدقے میں قبول فرما، سب کے بیڑے پار فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شکری محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول